مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ خواتین نیک عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں نیک مرد مل جائے۔ ہر ایک کی جستجو، ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی امید یہی ہے کہ میرے بیٹے کو اچھی دلہن مل جائے، ہماری بہو اچھی آ جائے۔ اور اسی طریقے سے ہر ایک بیٹی والے کو بھی یہی امید، آرزو، جستجو ہے کہ ہمیں کوئی اچھا لڑکا، ہمارا اچھا داماد مل جائے۔ بالآخر ملے گا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی خود نیک ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس کو نیک اس کی بیوی مل جائے گی۔ اگر اسی طریقے سے نیک عورت ہوگی، نیک بچی ہوگی، نیک لڑکی ہوگی تو اللہ کریم خود بخود اس کو نیک لڑکا عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے جو شوہر کا بندوبست اللہ کریم فرمائیں گے، اس کی نیکی کی برکت سے اس کو نیک لڑکا ملے گا، نہ کہ اپنی جستجو سے، اپنی آرزو سے، اپنی امید سے۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو اس لیے نہیں سکتا، اس لیے کہ خود اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو خبیث عورتیں یعنی گندی عورتیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اللہ کا خود کا فیصلہ ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ لڑکیاں، پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس میں ہمیں اپنے آپ کو پاک بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اعمال کا پابند بنانا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اعمال زندہ ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اگر لڑکا چاہیے تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی کے اندر بھی اعمال زندہ نمایاں نظر آئیں گے ہمیں۔ اللہ کریم خود بخود، کیونکہ اللہ جب قرآن میں جو فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرح ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود نے جب قرآن میں فرما دیا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ کا نظریہ اچھا ہوگا، آپ کا عقیدہ اچھا ہوگا، آپ کی اسی طریقے سے تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، تمہیں خود بخود تمہارے مقابلے کے اندر چاہے تمہیں لڑکا چاہیے یا لڑکی چاہیے، اگر تم ایک خاتون ہو تو تمہیں اگر لڑکا نیک چاہیے تو اسے اعمال کی برکت سے ملے گا، اعمال کے نتیجے میں ملے گا۔ اگر اسی طریقے سے لڑکی ہے، اس کو لڑکا چاہیے تو اعمال کی برکت سے اس کو اللہ رب العالمین اس کے برابر کا بل نصیب فرمائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا ایک نتیجہ ہمارا کیا نکلا کہ اعمال اگر اچھے ہماری زندگی کے اندر ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری اس زندگی کے اوپر یہ ہمارے اعمال مؤثر ہوں گے، یہ مرتب ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کریم آگے کا جو رشتہ عطا فرمائیں گے، ہمارے اعمال کی بدولت ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک عورتوں کی کچھ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے نیک بیوی کی۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ شوہر جو کہے اس کو من اور عن تسلیم کر لے، اور شوہر بیوی کو جو کہے، کسی بات کا کہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے، تو فوراً عورت اس بات کو من اور عن یعنی کہ شروع سے آخر تک اس بات کو تسلیم کرے دل و جان سے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مزاجی خدا ہے، اس نے جو مجھے یہ حکم دیا ہے، میں اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر عمل کروں گی۔ کچھ بھی آج کل ہوتا ہے کہ ہماری یہاں مستورات کے اندر، بچیوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، بیویوں کے اندر، وہ اپنے شوہر کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، بات کو مانتی نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتی، ضد کرتی ہیں، اس پہ ہردرمی دکھاتی، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کا حال بہت برا ہے۔ گھر بگڑ جاتے ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں جا کے وہ بیٹھ جایا کرتی ہیں، بچیاں ان کے نکاح جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق یافتہ بن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں ضد کی وجہ سے۔ اس لیے اس درخواست میں یہ کروں گا، ہماری جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بیویاں ہیں، جتنی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی بات کو مان کر چلیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو نیک بیوی ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ شوہر کو وہ خوش کرے، شوہر کو وہ خوش رکھے،
شوہر کو وہ خوش رکھے. اب شوہر کو خوش رکھے اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ گھر کے اندر جب شوہر داخل ہو اپنا رہن سہن اور اسی طریقے سے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو اچھا رکھے. اس کو اچھا کیسے رکھے؟ یعنی اپنے کپڑوں کو سنوار کر رکھے, اپنے کپڑوں کو بنا سنوار کر رکھے, اپنے آپ کو خوشبودار رکھے, اپنے آپ کو بھنگن بنا کر نہ رکھے, اپنے آپ کو بالکل ایک ناپاک بنا کر نہ رکھے. یہ نہیں کہ کوئی باہر نکلنے کا وقت ہو, کہیں شادی بیاہ میں جانے کا وقت ہو, بازار جانے کا وقت ہو, کوئی چیز کی شاپنگ کرنے کا وقت ہو تو بڑے بنار سنگار کر کے اپنے آپ کو چلے گی, اور اسی طریقے سے خوشبو لگا کر چلے گی, اور اس انداز میں چلے گی کہ کوئی دیکھنے والے جو نہ دیکھنے والے وہ بھی دیکھا کرتے ہیں. تو یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بلکہ ساری زیب و زینت, آپ کا بناؤ سنگار کرنا, آپ کا خوشبو لگانا, آپ کا مسکرانا, آپ کے کپڑے پہننا, آپ کا زیب و تن جو کچھ بھی ہونا آپ کے شوہر کے لیے. اگر آپ نے اپنے شوہر کے لیے ساری چیزیں کی ہیں تو آپ مسکراہٹ کی نظر سے آپ نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمائی یہ نیک بیوی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. تو اس طرح اگر جو ہماری خواتین اپنے گھروں میں کرتی ہیں تو یقین کیجئے گا ان کے شوہر ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک مسکراہٹ کی وجہ سے, مسکراہٹ کے چہرے کی وجہ سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ لے تو حقیقی بات یہ ہے, حقیقت میں یہ ہے کہ اس شوہر کے صبح سے لے کے شام تک کی جتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ اتر جایا کرتی ہے. بہت اچھے انداز میں اگر اس طرح ہماری خواتین اپنے گھروں کے اندر یہ رویہ رکھیں گے اپنے شوہروں سے, انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اگر گھر پہ جائے شوہر, تھکاوٹ صبح سے شام تک ہو, پتہ نہیں باہر کاروبار میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہزاروں مسائل ہوتے ہیں, یہ سارے جب مسئلے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا, شوہر کے اوپر شوہر دیکھے گا گھر پہ جا کے بیوی کو, اس کا چہرہ اترا ہوا ہے, کپڑے خراب ہیں, اسی طریقے سے بدبو اس کے جسم سے آ رہی ہے. پھر فرمایا کہ مسکراہٹ تو دور کی بات ہے, صحیح اپنی منہ کو بنا کر بات بھی نہیں کر رہی تو شوہر جو بیچارہ تھکا ہوا تو اور اس کی تھکن کے اندر اضافہ ہو جائے گا, اور بیچارہ جو مصیبت میں گرفتار تھا اور دو چار مصیبتیں اور اس کے ذہن پر سوار ہو جائیں گی. تھکن اترنے کے بجائے اس کی تھکن بڑھ گئی, اسی طریقے سے مصیبت کم ہونے کے بجائے مصائب اور اس کے اوپر آ گئے. لہٰذا اگر اس طرح مسکراہٹ کا معاملہ رکھیں, اپنے کپڑوں کو اچھا رکھیں, شوہر کو خوش کریں. اگر شوہر دوسرے اعتبار سے اگر کہنا چاہے کہ آپ مجھ سے, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ صحبت کے اعتبار سے کہنا چاہے تو شوہر کو خوش کرے, اس کو کہ ٹھیک ہے. عورت نہ بھی چاہے پھر بھی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس جائے تاکہ اللہ کے رسول کی یہ بتائی ہوئی علامت پوری ہو اس کے اندر, جس کی وجہ سے شوہر کو خوشی ہوگی. حقیقی بات یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی باہر کے ایک بازاری ماحول میں ہوتا ہے, وہاں پر نظریں اٹھتی ہیں, بہت زیادہ خواتین کا وہاں پہ آمد و رفت ہونا ہوتا ہے, آتی ہیں جاتی ہیں, ان پر نظر اڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب وہ اپنے گھر پر جائے گا اپنی بیوی سے وہ خواہش پوری کرے گا تو اس پر ثواب بھی ہے, اس عورت کو بھی, اس کی بیوی کو اور اس مرد کو بھی. اگر اللہ نہ کرے اس نے خواہش پوری نہ کرنے دی تو وہ مرد بیچارہ اپنی غلط طریقے سے خواہش پوری کرے گا, جس میں یہ مجرم ٹھہرے گی اس کی عورت زیادہ. عورت مرد تو ٹھہرے گا جو ٹھہرے گا, لیکن عورت سب سے زیادہ ٹھہرے گی, کیونکہ اس کے پاس یہ چیز تھی. اللہ کریم نے اس کو یہ ملکہ دیا تھا, اس ملکہ سے محروم کرنے والی یہ عورت ہے اس مرد کو, جس کی وجہ سے یہ بیچارہ مرد گرفتار ہوا گناہ کے اندر اور گرفتاری کا ذریعہ یہ بنی ہے. لہذا اس طرح ان خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو ہر اعتبار سے خوش رکھے. تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جو مرد عورت کی جو تیسری علامت ہے نیک عورت کی, وہ کیا کرے, شوہر نے اگر کسی بات پر قسم کھا لی ہے تو اس کی قسم کو پورا کرے. شوہر نے کہا اللہ کی قسم میں قسم کھاتا ہوں کہ تم نے اپنے اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنی ماں کے گھر نہیں جانا ہے اس ہفتے میں, تو عورت کو چاہیے اپنے اس شوہر کی بات کو پوری کرے, اس قسم کو پورا کرے, ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی. نیک عورت کی علامت ہے ضد پر اڑ جانا, ہر درمی دکھانا. یہ تو بالکل ہوتے ہیں نا, بد کردار عورتیں ہوتی ہیں, خبیثہ عورتیں ہوتی ہیں, ناپاک عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے انکار کر کر, اپنے شوہروں کی نافرمانی کر کر اپنے ماں کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ زیادہ تر ان کے ماں کے جو پیچھے کے جو تربیت ہوتی ہے اس کا زیادہ تر کردار ہوتا ہے. ماں کہتی ہے کہ بچی کچھ بھی ہو. پہلے زمانے کے اندر جب بچی اپنے گھر سے رخصت ہوا کرتی تھی, ماں باپ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیتے,
ان کو کچھ نصیحتیں کر دی، بیٹی کچھ بھی ہو اب اصلی آپ کا گھر وہ ہے جہاں پر آپ رخصت ہو کر جا رہی ہیں، یہ آپ یہاں پر مہمان کے طور پر آئیں گی، اگر خوشی خوشی آنا چاہو تو روزانہ آ جانا، دروازے کھلے ہوئے، اگر ناراض ہو کر آئی تو سال میں ایک مرتبہ بھی مت آنا۔ یہ نصائح ہوا کرتے تھے والدین کے پہلے۔ آج کیا ہے، ہاتھ میں قرآن نہیں، ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں۔ بیٹا کچھ بھی ہو، ذرا سا بھی مسئلہ ہو، تمہاری ساس کچھ کہے، تمہارا سسر کچھ کہے، تمہارا شوہر کچھ کہے، کوئی بھی کچھ کہ فوراً سے ہمیں میسج کرنا ہے اور اسی طریقے سے کال کر کے بتانا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، ہم فوراً آپ کو لینے آ جائیں گے۔ ہم نے آپ کو نوکرانی بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو شادی کر کے بھیجا ہے، آپ ہماری ہی بچی ہیں۔ اس طرح کی جب شے دی جاتی ہے بچیوں کو، پھر ان کے گھر بگڑا کرتے ہیں، سدھرا نہیں کرتے، ان کے گھر آباد نہیں ہوتے، ویران ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز والدین کے لیے سوچنا چاہیے، والدین اپنی بچیوں کو اس طرح کہہ کر رخصت کرے، اس طرح نصیحت کر کے رخصت کرے، نہ کہ ہاتھ میں موبائل دے کر۔ اور آخری جو اللہ کے رسول نے چوتھی نصیحت فرمائی اور یہ بتلایا کہ نیک عورت کی جو علامت ہے وہ کیا ہے، کہ شوہر کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی اور اسی طریقے سے اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ چار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی علامات بتائی ہے۔ نمبر 1 کہ جو شوہر کہے اس پر ضد نہیں کرنا۔ نمبر 2 شوہر کو خوش کرے۔ نمبر 3 وہ عورت جو ہے، اگر عورت کے لیے اس کا شوہر کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کے اوپر پوری اترے گی، جو آپ نے قسم کھائی ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا، کوئی بات نہیں۔ نمبر 4 اس کی عزت کی، اس کی مال کی، اس کی جان کی حفاظت کرے۔ پتہ چلے کہ آج کل ہوتا کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ آج کل دیکھنے میں آیا معاشرے کے اندر۔ معاشرے میں کیا دیکھنے میں آیا کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت سے لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی، اب اس کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی اب وہ مسلسل انہی حرکات میں مبتلا ہے، اور جن لڑکوں سے ان کے رابطے تھے انہی لڑکوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا میں نیک عورت کی، نیک بیوی کی علامت کیا ہے کہ اس کی جان کی، اس کی مال کی حفاظت کرے گی، اس کی آبرو کی حفاظت۔ اس کی آبرو کی حفاظت تھوڑی کر رہی ہے اب، یہ حالانکہ آبرو اس کی بن چکی جس کے نکاح میں آ گئی، جن سے پہلے تعلقات تھے، نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن اب دوبارہ ان سے رابطہ کر رہی ہے تو اب سمجھ کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہے جس کے ساتھ کیا نکاح ہو چکا ہے، اب ان سے رابطہ کر رہی ہے، رابطہ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی حفاظت کرے، کس چیز کی؟ مال کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، ہر چیز کی۔ ایسی خواتین جو اس طرح کرتی ہیں، جو اللہ نہ کرے ایسے غلط کاموں میں مرتکب ہیں، وہ توبہ کریں، وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور اپنے شوہروں کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ ناراض کرنے کا، ورنہ گھر ویران تو ہوں گے، آباد نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بہن بیٹیوں کے اندر ان تمام صفات کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔